شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں تین گروہوں کی داستان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک گروہ بنام متقین، دوسرا گروہ بنام کفار، تیسرا گروہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے بنام منافقین۔ ہر ایک کے اوصاف ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں۔ متقین کے اوصاف ذکر کیے کہ 5 برجستہ ترین اوصاف تھے کہ اگر ان کو 5 صفات کو 3 عناوین میں اگر جمع کیا جائے تو تقوی اعتقادی، تقوی مالی اور تقوی عملی، خوب اس میں وہ سارے صفات جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے مقابلے میں کفار ہیں کہ جنہوں نے خالق کائنات کا دیا ہوا عطیہ تباہ کر دیا اور وہ جتنی استعداد اور صلاحیت تھی اس کو نابود کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سواء علیہم، اب ان کو انذار کریں یا نہ کریں وہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ انہوں نے کیا کیا کہ جس کے نتیجے میں ہدایت سے محروم ہو گئے؟ کہا کہ انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک، اپنے دل کو آلودہ کیا۔ 2، دل کے جو مجاری تھے جہاں سے چیزیں ہو کر دل تک پہنچتی تھیں وہ بھی آلودہ کر دیں، اور وہ مین 2 چیزیں تھیں معرفت کے باب میں، ایک سماعت ہے اور دوسری بصارت ہے۔ ان دونوں کو آلودہ کر دیا۔ جیسے ان کو آلودہ کیا، اب اس سے جو چیز بھی دل میں جاتی ہے وہ آلودہ ہو کر ہی جاتی ہے، تو آلودہ چیز سے کبھی بھی پاکیزہ چیز وجود میں نہیں آتی۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ سماعت اور بصارت جس کو انہوں نے آلودہ کیا ہے یہ ظاہری سماعت ہے، السلام علیکم، یا ظاہری بصارت ہے؟ قطعاً ظاہری بصارت نہیں ہے۔ ظاہری آنکھیں نابینا نہیں ہیں ان کی، اور ظاہری کان بھی ان کے بہرے نہیں ہیں۔ سنتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں لیکن جن چیزوں کو دیکھنا چاہیے ان کو نہیں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ نتیجہ کیا ہوا ہے کہ سماعت اور بصارت پہ انہوں نے خود ہی اپنے اعمال کے نتیجے میں مہر لگا دی ہے، بند کر دیا ہے۔ یہاں سے مراد سماعت اور بصارت ظاہری نہیں ہے بلکہ سماعت اور بصارت باطنی ہے، اور اس کی مثال یا اس کا نمونہ یہ ہے، عرض کیا تھا کہ انسان کے جتنے ظاہری حواس ہیں بدنی مادی، اسی کے مقابلے میں یہی حواس باطنی بھی ہیں، یعنی وہ حواس جو بدن کے ہیں وہ الگ ہیں، اور وہ حواس جو روح کے ہیں وہ الگ ہیں۔ روح کے حواس 5 وہ بھی یہی ہیں، 5 ہی ہیں۔ اب وہ کبھی کام کرتے ہیں اور کبھی کام نہیں کرتے۔ علیکم السلام۔ حواس 5 باطنیہ، اس لیے 2 تعبیریں ہیں، بعض کہتے ہیں جوارح اور بعض ہیں جوانح۔ جوانح یعنی باطنی اعضاء، جوارح یعنی ظاہری اعضاء۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں دعائے کمیل میں؟ جب کھانا کھا لیتے تھے، امیر المومنین جب کھانا کھاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ 2 لقمے جب گلے سے نیچے اترتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ الہ العالم نے کیا؟ قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی، یعنی ظاہری اعضاء کو بھی اپنی خدمت میں رکھ، باطنی اعضاء کو بھی عزم اور ارادے کے لیے ہمیشہ ان کو آمادہ رکھ۔ امیر المومنین کھانا کھانے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں جو نقش امیر المومنین پہ چلتے ہیں؟ نہیں معلوم ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمارا بھی رویہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو ظاہری اعضاء ہیں یہ بھی ہمیشہ خدا کی خدمت میں رہیں، اور اگر باطنی جوانح اعضاء ہیں وہ بھی خدا کی خدمت میں رہیں، تب یہ ہوگا کہ مجاری قلب پاک و پاکیزہ رہیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ قلب کے اندر دن بدن رویت اور شہود اور قرب الہی کا مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ مثال اس کی یہ بیٹا، جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب کے عالم میں آپ کے ظاہری اعضاء جتنے بھی سارے کے سارے بند ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا۔ ظاہری آنکھ بھی بند ہے، کان بھی بند ہے، باقی سارے اعضاء آپ کے مسدود، بند، تعطیل۔
لیکن اس کے باوجود خواب کے عالم میں آپ بعض ایسے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بالوضو دیکھتے ہیں. اب وہ کس آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ وہ باطنی آنکھ ہے. اور وہاں پہ آپ آواز بھی سنتے ہیں جبکہ اس کان سے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا ہوتا, یہ کان بند ہوتا ہے. در عین حال آپ عالم خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ آوازیں بھی سنتے ہیں, ذائقے بھی چکھتے ہیں, بعض چیزیں آپ کے لیے لامسہ کی صورت میں لمس بھی کرتے ہیں, نرم ہوتی ہیں, سخت ہوتی ہیں, جو بھی ہو. بس عالم خواب میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سارے اعضاء آپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اعضاء ایسے ہیں جن کا تعلق آپ کے بدن سے ہے, اور بعض اعضاء ایسے ہیں جن کا تعلق آپ کی روح سے ہے اور آپ کے قلب سے ہے. اور سارے یہ اعضاء اگر باطن کے پاک و پاکیزہ ہوں تو جو کچھ یہ دیکھیں گے, جو کچھ سنیں گے, جو کچھ لمس کریں گے, چکھیں گے, ذائقہ ہوگا, سارا پاک و پاکیزہ ہوگا, طیب و طاہر ہوگا. اور یہ طیب و طاہر ہو کر کہاں جائے گا؟ قلب کے اندر. اس کے بعد کیا ہوگا؟ قلب مطہر ہو جائے گا. اور قلب مطہر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حقائق عالم کو بغیر مثال کے درک کرنا شروع کر دے گا. البتہ ان اعضاء کے لیے ضروری ہے کہ عالم مثال سے متصل ہوتے ہیں. یعنی عالم خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ شکلیں. اگر وہ شکلیں نہ ہوں تو خواب انسان کا نہیں ہوتا ہے. بس اس کا مطلب اعضاء کا تعلق جیسے عرض کیا تھا بغیر مثال کے ان کے لیے ادراک کرنا ممکن نہیں ہے. بس یہاں سے جو مشکل وجود میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سماعت اور بصارت ظاہری نہیں ہے. ظاہری بصارت بھی ہے, ظاہری سماعت بھی ان کی صحیح ہے. در عین حال خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ان کی سماعت اور بصارت کام نہیں کر رہی. اس سے مراد کیا ہے؟ وہ باطنی سماعت اور بصارت ہے کہ جس کا ذریعہ یہ تھا کہ وہ قلب کے اندر ان حقائق کو دریافت کر کے منتقل کرتے, لیکن چونکہ ان حقائق سے وابستہ نہیں ہیں اس لیے ان حقائق کو قلب کی طرف منتقل نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اولاً دل کا راستہ بند ہو چکا ہے, دوسرا یہ کہ یہ اعضاء جن کا کام یہ تھا کہ حقائق کو دریافت کر کے دل تک پہنچانا تھا, یہ خود ہی آلودہ ہیں, یہ ان پہ خود ہی مہر لگ چکی ہے. نتیجہ کیا ہوا ہے کہ اب ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو گیا. کس نے کیا ہے؟ خود انہوں نے کیا ہے. خوب, دوسرا سوال کہ کیوں انہوں نے یہ سارے مجاری جو ادراک کے ساتھ جن کا تعلق تھا ان کو کیوں انہوں نے بند کر دیا؟ کیسے اس پہ مہر لگ گئی؟ کیا کیا انہوں نے؟ یعنی کون سا سبب بنا جس سبب کے سائے میں ختم اور مہر لگ گئی ان کے دلوں پر بھی, سماعت اور بصارت پر بھی؟ وہ سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس سبب کا نام ہے ہوائے نفس, خواہشات نفسانی. اور یہ خواہشات نفسانی اس حد تک ہیں کہ یہی خواہشات نفسانی انسان کو اندھا بھی کر دیتی ہیں اور بہرا بھی کر دیتی ہیں. گونگا ہو جاتا ہے انسان, اصلاً نابینا ہو جاتا ہے اگر ہوا اور خواہشات کا تابع ہو جائے. اسی لیے قرآن نے کیا ذکر کیا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. آیا نہیں دیکھتے ہیں آپ کہ بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے اور معبود بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں. خدا کی پوجا نہیں کرتے. پوجا کس کی کرتے ہیں؟ خواہشات کی. اور خواہشات کو خدا کی جگہ پہ بٹھا دیا ہے. خدا سی بات ہے, جہاں پہ خدا کی عبادت ہونی چاہیے تھی خدا کی جگہ اگر خواہشات لے لیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ خواہشات جب معبود بنتی ہیں دل پہ مہر لگ جاتی ہے, سماعت اور بصارت باطنی بند ہو جاتی ہے. بس یہ خواہشات ایسی ہیں کہ جو انسان کو نابینا کر دیتی ہیں. جب یہ نابینا کرتی ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ کچھ سنتا ہے نہ کچھ دیکھتا ہے. اور یہ خواہشات ہیں کیا؟ دیکھیں ایک مثال کے ذریعے عرض کروں. بس اوقات دیکھیں ہم نے اپنی مثال عرض کریں حوضے کی دنیا میں, مثلا فرض کریں ہم نے عقیدہ بنایا ہوا ہے. کیا؟ پہلے سے ہی عقیدہ یہ بنا لیا ہے کہ معصوم ولایت تکوینی نہیں رکھتا. اب اس کے نتیجے میں جاتے ہیں ہم تلاش کرتے ہیں ایسی روایات یا ایسے نکات جو اس ہمارے عقیدے کے ساتھ سازگار ہوں, ان کو فوراً لے لیتے ہیں. اگر ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی دلیل آ جائے ہم سننے کے لیے تیار. خوب, یہاں پہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ خواہشات ہیں. خواہشات کو انسان اس حد تک بڑا بنا لیتا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی دلیل آ بھی جائے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. آپ اس لیے آپ جا کر دیکھ لیں کتنے ایسے
عالم نما ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنا عقیدہ کچھ بنا لیا ہے اور اس کے مقابل میں اصلا حرف خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نہ سمجھے کہ میں خدا پرست ہوں، نہیں، یہ خواہشات کا پابند ہے، ہوا پرست ہے، یہ خواہشات نفسانی کو اس نے معبود بنایا ہوا ہے اور انہی کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یا مثلا فرض کریں کہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ معصوم علم غیب نہیں جانتا ہے، خوب پھر کیا ہوتا ہے؟ خوب ایسے واقعات کی تلاش میں ہوگا جو اسی کے ساتھ سازگار ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر آیت قرآنی آ جائے یا کوئی روایت آ جائے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ بس یہ عقیدہ دینی نہیں ہے، اس عقیدہ کے پیچھے کیا چیز ہے؟ ہوائے نفس، خواہشات نفسانی، اور خواہشات نفسانی جب آ جاتی ہیں وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہیں اور بہرا کر دیتی ہیں، اصلاً کوئی چیز سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ خوب یہ بیماری ہے انسان کے اندر، اور اپنا انسان کو معالجہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ واقعاً جو چیزیں میں نے اپنائی ہوئی ہیں ان کے پیچھے پشتوانہ ہے، دلیل ہے، برہان ہے یا نہ، یہ میری خواہشات ہیں اور انہی خواہشات کے نتیجے میں نے ایک نظریہ بنا لیا، اب اسی نظریے پہ میں چلتا جا رہا ہوں۔ اور یہ خصوصاً یہ مسائل خواص میں بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب مثالیں اس کی پیغمبر اسلام کے زمانے سے ہیں، مثلا پیغمبر خاتم جب آتے تھے ہدایت کا پیغام دینے کے لیے تو کیا کہتے تھے؟ خوب براہین دیکھ رہے ہیں، معجزات دیکھ رہے ہیں، لیکن خواہشات پہلے سے بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ بتوں کی محبت دل میں اتنی بیٹھی ہوئی ہے کہ کبھی بھی حرف حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس اس نے کس کو معبود بنایا ہوا ہے؟ خواہشات نفسانی کو۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا سورہ مبارکہ جاثیہ آیت نمبر 23، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کتنے ایسے لوگ ہیں آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے کیا ہوا ہے؟ جنہوں نے الہ اپنایا ہوا ہے، کس چیز کو؟ ہواہ، اپنی خواہشات کو۔ اپنی خواہشات ہیں جن کو مقدس سمجھتے ہیں اور اسی تقدس کے سائے میں آ کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی دلیل آ جائے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مثلا دیکھیں بعض خرافات ہیں جو عقیدے سے بھی بالاتر ہو جاتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، اب وہ الگ بات ہے چونکہ مطلب علمی سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں، وإلا آپ اس میں فوکس نہیں کریں۔ مثلا اس وقت کیا ہے پاکستان میں عزاداری میں ہوتا ہے، ذوالجناح نکالتے ہیں، ذوالجناح نکالنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو کوئی جو چنے گندم کھلا دیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ جو اس کا بچا ہوتا ہے وہ تبرک کے طور پہ رکھ لیتے ہیں، یا اس کے قدموں کی خاک اٹھا کے تبرک کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ بھلے اب جو بھی ہو وہ کر کے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر ان سے جا کے کہو کہ یہ خرافات ہیں، یہ کام نہیں کرو، امام حسین اس لیے شہید نہیں ہوئے تھے کہ تم گھوڑے کا جوٹا اٹھا کے بچوں کو آلودہ کرنا شروع کر دو، خوب ماننے کے لیے تیار ہیں؟ خوب آپ 100 دلیل دے دیں، کوئی دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ان خرافات کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ آپ 1000 دلیلیں بھی دے دے رہے ہیں، کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خوب کیا کہا قرآن نے؟ افرأیت، دیکھا نہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے اور انہی کی پوجا کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں، کیا سمجھ کے؟ ان کو دین کا حصہ سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اگر کوئی دلیل آ جائے، برہان آ جائے، آیت قرآنی آ جائے، قول معصوم آ جائے، کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ بعد میں دوسرا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، خداوند عالم نے کیا کیا؟ کہا یہ ضلالت میں مبتلا ہیں، لیکن ضلالت کا نتیجہ کیا ہے؟ کہا یہ عالمانہ گمراہی میں مبتلا ہیں، جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود اب وہ جو ہے کہ قدماء کی، آباء و اجداد کی سنت چلتی آ رہی ہے، اب آباء و اجداد کی سنت پہ پابند رہنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اب دین آ جائے نہ، دین بعد میں ہوتا رہے گا، نہیں ابھی تک تو ہم یہ سنتے آئے تھے، یہ نیا دین آپ کہاں سے لے کے آ گئے ہیں؟ ہوتا ہے نا، شاید آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو، جب دین کی جا کے باتیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں 2 دن نہیں ہوئے اس کو گم گئے ہوئے اور ابھی آ کر ہمارے آباء و اجداد کی عادات اور رسومات کو باطل کرنا اس نے شروع کر دیا ہے۔ خوب یہ کیا ہے؟ عالمانہ، آمدانہ ان رسومات کو معبود بنا کر ان کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خوب ابھی آپ جا کر کہیں کیا شادی میں یہ رسومات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایکشن کیا ہوگا۔ خوب ہر ایک میں، عوام میں بھی یہی ہے، علماء میں بھی یہی ہے، علماء نے بھی جنہوں نے اپنے عقائد بنا لیے، اب ان کو جا کر کوئی مخالف دلیل جا کر ذکر کر دیں، اصلاً مر جائیں گے، اب اللہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ثانیاً سرکوب کر دیں گے۔ خوب یہ کب سے آیا ہے؟
ابھی اس کو 2 دن حوضے میں نہیں ہوئے اور آ کر یہ ہمارے نظریات کو باطل کرنا شروع کر دیا اس نے نا. خدا تعالیٰ نے کہا کہ یہ گمراہ ہیں. کس وجہ سے؟ علم کی بنیاد پہ نہیں، عالمانہ عامدانہ ہوائے نفس کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ خالق کی کائنات نے کیا کیا کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. فوراً خدا نے وختم علی سمعہ، وہ کان پہ مہر لگ گئی ہے، وہ قلب دل پر بھی مہر لگی ہوئی ہے، وجعل علی بصری غشاوہ، اور آنکھ پہ پردہ ڈال دیا ہے خدا نے. خوب آنکھ کا کام کیا ہے؟ حقائق کو دیکھنا. خوب جب دیکھنا ہے تو کس چیز کو دیکھنا ہے؟ کہ جس کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو دیکھو، جس کا خدا نے حکم نہیں دیا اس کو نہیں دیکھو. یہ عالمانہ عامدانہ جسارت کرتا ہے کہ انہی آنکھ سے اس کو نامحرم نظر آ جاتی ہے، اور اس آنکھ سے اس کو مسجد نظر نہیں آتی، امام بارگاہ نظر نہیں آتا، مجلس امام حسین اس کو نظر نہیں آتی، عبادت گاہیں اس کو نظر نہیں آتی، علم کی محفل اس کو نظر نہیں آتی. لیکن جوئے کی محفل ہو پہنچ جائے گا، لہو و لعب کی محفل ہو یہ پہنچ جائے گا. اب بڑے افسوس کے ساتھ کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ یہی 2 ڈھیلے جو خدا نے دیے تھے حقائق عالم کو دیکھنے کے لیے، ان کا استعمال کہاں پہ کرتے ہیں؟ سارے اباطیل دیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن حق کے مظاہر کو دیکھنے کے لیے یہ آمادہ نہیں. بس اس کا مطلب ہے حق کی نسبت یہ کیا ہے؟ نابینا. قیامت کے معشور کیا ہوگا؟ نابینا ہوگا. کیوں؟ چونکہ دنیا میں جس چیز کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی تھی اس کو تم نے نہیں دیکھا، تو کل قیامت کے دن تمہیں خدا نظر آئے گا، کل قیامت کے دن تمہیں بہشت نظر آئے گی، بہشت کا راستہ نظر آئے گا، بہشت کی نعمات نظر آئیں گی، قطعاً نظر نہیں آئیں گی. کیوں؟ چونکہ دنیا میں تو نے اپنے آپ کو نابینا بنا کے رکھا ہوا ہے. اس لیے خالق کائنات نے کہا کہ کفار کی حالت یہ ہے کہ جس دل کے ساتھ اس کو حقائق عالم کو ادراک کرنا تھا، دل کو آلودگی سے بھر دیا. اب دل میں گنجائش ہی نہیں رہی کہ کوئی چیز اس کے اندر جا سکے. اور جو مجاری قلب تھے اس کو بھی اتنا آلودہ کیا، حقائق عالم سے دور رکھا، مظاہر الہی سے اس کو اتنا دور رکھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی نسبت یہ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، حق کی بات نہیں سنتا ہے. اب باطل سننا ہو تو 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، گانے سننے ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے اس کو، وہ 24 گھنٹے گانے سنتا رہے گا. کان اس لیے دیے تھے خدا نے. اور ادھر سے اگر تھوڑا سا درس کا مسئلہ آ جائے، مجلس کا مسئلہ آ جائے، یا علمی بات آ جائے، معصومین کا قول آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے، بور ہونے لگ جاتا ہے. یہ کیا لگا دیا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ اپنے معاشرے میں اطراف میں دیکھ لیں کہ اباطیل میں اگر ان کو مصروف کر دیں بڑی گرم جوشی سے حصہ لیں گے. آپ وہیں سے تھوڑا سا ایک درس شروع کر دیں، آگے یہ درس سے سن لیں، وہیں پہ بور ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا. یہ کیا لگا دیا ہے؟ فوراً اٹھ کے چلا جائے گا. ہو یہ کیا ہے؟ یہ سبب ہے کہ خالق کی کائنات نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. وجہ یہ تھی کہ اس نے سماعت اور بصارت کو خود آلودہ کر دیا. بعد میں کہا کہ قلب اور سمع، اس پہ کیا کیا ہے خدا نے؟ مہر لگا دی. اور ادھر سے بصر کو الگ کر دیا. بصر پہ کیا ہے؟ پردہ ہے. خوب یہاں پہ پہلے 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں بیٹا. ایک غشاوت، اس کا مادہ ہے غاشا یا، غین شین یہ. اب قرآن کے اندر یہ بہت سے کلمات اسی سے مشتق ہو کر استعمال ہوئے ہیں. کہیں پہ غاشیہ، کہیں پہ غواش، کہیں پہ مغشی، کہیں پہ غشی، کہیں تغشا، یغشا، سارے مشتقات قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. غشاوت کیا ہے؟ پردہ. عرض کروں کہ کیا ہے؟ دوسرا کلمہ ہے غطاء. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، ہم نے غطاء کو ہٹا دیا. غطاء بھی کیا ہے؟ پردہ. غاتا غین طا کے ساتھ، توئے زوئے والا، اور آخر میں حمزہ ہے. البتہ اس میں بھی مادہ اصلی غین توئے یہ ہے، اور وہ حمزہ یہ سے بدل کر آیا ہے غطاء. غطاء بھی کہتے ہیں پردے کو. البتہ یہ مشکل اردو کی ہے. اردو میں جب دونوں کا معنی کریں گے تو کیا ہوگا؟ پردہ ہی ہے. لیکن نہ، قرآن کے اندر غشاوت کون سا پردہ ہے اور غطاء کون سا پردہ ہے؟ کہ غشاوت وہ پردہ ہے جو عام ہے. عام ممکن ہے مادی ہو تو بھی غشاوت ہے، معنوی ہو تو بھی غشاوت ہے. اگر وہی پردہ الفاظ کی شکل میں ہو تو بھی غشاوت ہے. یعنی اتنا عمومی ہے کہ ہر چیز
جو بھی پردہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے لیے کلمہ غشاوت استعمال کیا جاتا ہے۔ اب معنی کیا ہے غشاوت کا؟ غشاوت کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو دوسری کے اوپر جب پڑتی ہے تو اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اس طرح سے ڈھانپ لیتی ہے کہ قابل رؤیت نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ چھوٹا سا برتن رکھیں، اس برتن کے اوپر کوئی ایسی چیز ڈال دیں جس کی وجہ سے وہ نظر نہ آ رہا ہو، تو اس کو کیا کہیں گے عربی میں؟ غشاوت ہے۔ پس غشاوت وہ پردہ ہے جو کسی چیز کو ڈھانپ لیتا ہے اور ڈھانپنے کے بعد جس پر پڑتا ہے وہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ خوب، اب وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ کہ مادی بھی ہو سکتا ہے، مانوی بھی ہو سکتا ہے، ہر قسم کا وہ مانع اور رکاوٹ جو کسی چیز کو پنہان کر دے اس کو عربی میں غشاوت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کے کسی چیز پر آ جائے تو اس چیز کو چھپا دے گا، وہ ظاہر نہیں ہوگی۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو لفظ غشاوت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ وہ عقلوں پہ پردہ کیسے پڑتا ہے؟ عقل کا کام ہوتا ہے کیا؟ درک کرنا، ادراک کرنا، سمجھنا، فہم، اور کبھی کبھی ایسے مطالب سے ہم اپنی عقل کو آلودہ کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سمجھنے کے قابل، جس چیز سے آلودہ کرتے ہیں وہ کیا بن جاتا ہے؟ غشاوت۔ اور غشاوت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس حقیقت کو چھپا لیتا ہے۔ پس غشاوت وہ پردہ جو حقائق کو چھپا دیتا ہے۔ اب وہ عام ہے، مادی ہے، مانوی ہے، جزئی ہے، کلی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے ہر جیسے۔ لیکن غطا کیا ہے؟ غطا کا معنی بھی پردہ ہی ہے، وہ بھی آ کر چھپا لیتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ غطا کا تعلق معنویات سے ہے۔ ظاہری پردے کو غطا نہیں کہتے ہیں، بس ہمیشہ معنوی ہوگا، اور اس کا مصداق عتم کیا ہے؟ جہالت۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کے عقل پہ، قلوب پہ اور باطنی اعضاء کے اوپر جہالت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ جہالت کا پردہ کیا کرتا ہے؟ حقائق کو چھپا دیتا ہے۔ بس جب تک جہالت آتی ہے، جہالت کے نتیجے میں بھی حقائق چھپ جاتے ہیں، اور چھپنے کے بعد وہ جہالت ہوتی ہے، اس لیے وہ جہالت نظر نہیں آتی۔ یا مثلا فرض کریں گناہ کیا، گناہ کیا ہے؟ کہا گناہ بھی پردہ ہے۔ کس کے لیے؟ قلب انسانی کے لیے، ہے نا؟ روایت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے غطا۔ کرتا کیا ہے؟ کہ قلب کی نورانیت کو آہستہ آہستہ چھپاتا ہے، کم کرتا ہے، اور جیسے جیسے انسان گناہ کرتا جاتا ہے یہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ پورے دل کو اندر اپنے چھپا لیتا ہے، گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے غطا۔ لہذا خدا نے کیا کہا؟ لقد كنت في غفلة من هذا، یہی حقیقت جو ہم ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے عذاب، جو آپ کی بدماشی آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے، یہ کیا تھی؟ کہ یہ تھی جو آپ کے ساتھ تھی، لیکن تو اس حقیقت سے غافل تھا۔ کیوں غافل تھا؟ کہ جہالت کے نتیجے میں، چونکہ جاہل تھا، اس حقیقت کو نہیں جانتا تھا، جہالت کے پردے نے آپ کو اس حقیقت سے غافل رکھا ہوا تھا۔ خوب، ایک دن آئے گا کہ ہم آپ کی جہالت کو ختم کر دیں گے، دکھا دیں گے کہ تم نے کیا کمایا، کیا لیا اور کیا لے کر آئے ہو۔ لہذا کیا کیا؟ میں نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے نتیجے میں یہی گناہ تجسم اعمال بن کر میری ذات کے اندر موجود ہے، لیکن اس غطا کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ غطا کیا ہے؟ جہالت ہے، میں حقائق عالم کو نہیں جانتا ہوں۔ اس جہالت کی بنیاد پر پردہ پڑا، پردہ پڑنے کے بعد اب مجھے نظر نہیں آ رہا۔ خالق کائنات کیا فرماتا ہے؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم تیری اس غطا اور تیری اس جہالت کے پردے کو کیا کر دیں گے؟ اٹھا لیں گے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آپ کی آنکھ کیا ہو جائے گی؟ حدید کہتے ہیں تیز بین کو، پتھر سے نہیں، لوہے سے نہیں ہے، لوہے کو بھی لوہا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ شدت، سختی، اور وہ آنکھ جو تیز بین ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں حدید ہوتی ہے نا۔ بعض آپ کہتے ہیں کہ بعض کی آنکھ اتنی تیز ہوتی ہے کہ دن میں ستارے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو دن میں ستارے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بینائی بہت تیز ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری آنکھ تیز بین ہو جائے گی، یعنی ہر چیز تو یہاں پہ آ کر دیکھ سکتا ہے، اور سب کے اوصاف تو دیکھ سکے گا، اتنی تیز بین ہو جائے گی، کوئی ذرہ برابر پردہ نہیں ہوگا۔ بس کبھی غشاوت ہوتا ہے ایسا پردہ جو عام ہو، غطا وہ بھی پردہ ہے جو خاص ہے، یعنی مانوی پردہ، اور اس کا مصداق عتم کیا ہے؟ جہالت کا پردہ جب انسان پہ پڑ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں حقائق عالم پنہان ہو جاتی ہیں۔ خود ضلالت کا اگر ہو وہ بھی
پردہ ہے، گمراہی کا وہ بھی پردہ ہے، ہوائے نفس وہ بھی پردہ ہے، وہ غطا ہے۔ پس مانوی پردوں کو غطا کہا جاتا ہے، اور جو عام ہو مانوی اور ظاہری سب کو شامل ہو اس کو غشاوت کہا جاتا ہے۔ خود جب یہاں پہ لفظ غشاوت کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پردہ ظاہری آنکھ پہ اگر پڑ جائے تو اس کو بھی چھپا لیتا ہے، اگر باطنی آنکھ پہ پڑ جائے تو اس کو بھی چھپا لیتا ہے۔ بس جب خداوند عالم نے کہا کہ ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، ان کی سماعت پہ مہر لگی ہوئی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، یہ کون سا پردہ ہے؟ کہا پردہ عمومی ہے، یعنی اگر ظاہری آنکھ مراد ہے تو ظاہری پردہ ہے، اور اگر باطنی آنکھ مراد ہے تو باطنی پردہ ہے۔ ان پردوں کے سائے میں اس نے کیا کیا ہے؟ سماعت اور بصارت کو دفن کر دیا، اپنے قلب کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جتنے ہدایت کے راستے سے اس نے سارے بند کر دیے۔ ہدایت کا راستہ کیا تھا؟ سماعت بند کر دیا، بصارت بند کر دیا، قلب اس کو پورا اس نے آلودگی سے بھر دیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ خوب ایک مطلب چونکہ پہلے ذکر کیا تھا، اب یہاں پہ تطبیق کی منزل ہے، وہ یہ تھا یا کاشف الغطاء کہتے ہیں وہ بھی، بھلے اسی لیے کاشف الغطاء بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ مانوی پردے کو دور کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت علم واضح ہو جاتی ہے۔ خوب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ خوب پہلے کیا کہا کہ ان کے دلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، سماعت پہ پردہ ہے، آنکھوں پہ پردہ ہے۔ خوب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، خوب ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ وہ کیا ربط ہے صدر و ذیل میں؟ شروع میں کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، آخر میں کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وہ یہ کیا ہے؟ کہ یہی جو صدر آیت ہے، یہی صدر آیت ذیل آیت میں جا کر بصورت اوضح تر، واضح تر انسان کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ یہی اگر تمہارے دل پہ مہر لگ جائے تو یہ کیا ہے؟ کہ یہی عذاب ہے انسان کے لیے، لیکن انسان کو نظر نہیں آتا ہے۔ یہی دل کا آلودہ ہو جانا یہ کیا ہے؟ یہی عذاب عظیم ہے انسان کے لیے۔ ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ اس لیے کہ آپ نے ابھی اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ایک دن آئے گا یہ پردہ خدا جب اٹھائے گا تو پتہ چلے گا کہ ختم کا معنی کیا تھا؟ یہی عذاب ہی تھا، یہ تجسم اعمال تھا، جو عمل تھا تمہارا اس نے جسمانیت پیدا کی، اور جسمانیت کی شکل اپنا کر تیری ذات کے اندر بیٹھ گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ تمہیں ابھی احساس نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ چونکہ تم نشے کے عالم میں ہو۔ جب نشہ ٹوٹے گا پھر پتہ چلے گا کہ وہی ختم قلب کیا تھا؟ وہی عذاب عظیم تھا۔ جیسے آپ ایک مریض کو پہلے بے ہوش کرتے ہیں، آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں، اور آپریشن کرنے کے بعد اس کے جسم کو کاٹ دیتے ہیں، چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ اب جب وہ چیر پھاڑ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کو احساس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ خوب کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بے ہوش ہے، بے ہوشی کے عالم میں۔ بے ہوش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی عقل کا رابطہ ابھی اس سے کٹ گیا ہے، روح کا رابطہ اس سے کٹ گیا ہے۔ جیسے روح کا رابطہ کٹا ہے، اب آپ جسم کو کاٹ رہے ہیں، احساس ہو رہا ہے آپ کو؟ وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ خوب جب رابطہ برقرار ہوگا دوبارہ تو اب کیا ہوگا؟ اب پتہ چلے گا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بس ایک نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ظاہر ہوں گی ہر چیز، نہیں ہے کہ اس وقت عذاب ایجاد کیا جائے گا، نا، عذاب کو اپنے ساتھ یہ لے کر گیا ہے، لیکن بے ہوشی کے عالم میں گیا ہے، اس لیے اس کو پتہ نہیں تھا۔ جیسے ہی مرے گا ہوش میں آ جائے گا، جب ہوش میں آئے گا تو ہوگا کیا؟ کہ جو پہلے اپنا کام یہ کر چکا ہے اب اس کا احساس اس کو ہونا شروع ہو جائے گا۔ بس ایک عامیانہ تصور ہے کہ ہم عذاب کیا ہے کہ جیسے مریں گے تو خدا آگ لے کے آ جائے گا فرشتوں کے ذریعے، نہ، نہیں عزیز من، عذاب وہی ہے جو یہیں سے آپ نے لے کے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ ابھی آپ آپریشن تھیٹر میں ہو، ابھی وارڈ میں نہیں آئے ہو۔ جب وارڈ میں آ جاؤ گے، نشہ نہیں اترا، ہاں، اب وہ نشہ جب اترے گا تو اب کیا ہوگا؟ اب پتہ چلے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں؟ الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور سوتے ہوئے انسان کو کسی چیز کا احساس ادامات، جب مریں گے انتبہوا، اب ہوش میں آ جائیں گے کہ میں نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے۔ بس یہی ختم قلب کیا ہے کہ یہی عذاب ہے، یہی آنکھ پہ پردہ پڑنا یہی عذاب ہے، سماعت پہ پردہ پڑنا یہی عذاب ہے۔ نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ کہ اس لیے کہ تم ابھی نشے میں ہو، ابھی بے ہوشی میں ہو۔ تمہارا ہوش ٹکانے آنے دیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کو کیا ہوا اور آپ کیا لے کر آئے ہو۔ یہاں پہ تھوڑا رک کے لفظ عذاب، عین ذال بے،
عذب، عذاب. خوب، عذب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عذب کا معنی عربی میں سازگاری، گوارا، دلچسپ، ہم آہنگ، اس کو کہتے ہیں عذب، اور اسی سے کلمہ عذاب بھی نکلا ہے. خوب، عذاب کو عذاب کیوں کہتے ہیں؟ عذاب کو عذاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس بدبخت نے دنیا میں ایسی چیزیں جو اس کی فطرت کے ساتھ سازگار نہیں تھیں، اتنا اس نے ان کو استعمال کیا کہ اب اس کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے، سازگار ہو گیا ہے. عذاب اس کے لیے کیا ہے؟ ہم آہنگ ہے، عادی بنا دیا اپنے آپ کو. عذاب کو عذاب کہتے ہی اسی لیے کہ اس بدبخت نے الٹے راستے کو اپنی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا ہے، سازگار بنا لیا ہے، جبکہ خدا نے سازگار نہیں بنایا تھا. مثال عرض کروں، جب انسان صحیح و سالم ہو، پہلے دن آپ اس کو سگریٹ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ سوٹا لگاتا ہے تو کھانستا ہے نا، ظاہر سی بات ہے، اثر دکھاتا ہے، چکر آتے ہیں، ایسا ایسا انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ بار بار یہ کام کرتا ہے. جب بار بار کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ عادی ہو جاتا ہے. یہی عادی ہونا عذاب کہلاتا ہے عربی میں. ہم آہنگ کر دیا اس نے، ہم آہنگ کر دیا کس چیز کو؟ ایسی چیز کو جو اس کی فطرت کے ساتھ سازگار نہیں تھی. آگ ہم آہنگ ہے انسان کے ساتھ نہیں ہے. خوب، آپ عادت بنا، بعض ایسے ہیں جو آگ کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خوب بھلے آپ جائیں، ابھی یہ نونوائی سنگک ہے، اب وہ کھڑے ہوتے ہیں جن کا کام یہی ہے، صبح سے شام تک وہ گرم روٹی نکالتے ہیں، ہاتھ میں اٹھا کے آپ کو دے دیتے ہیں، ذرا آپ بھی پکڑ لیں وہاں سے. اس کا مطلب اس نے اتنی تمرین کی ہے کہ اب آہستہ آہستہ اس نے اس چیز کو اپنی ذات کے ساتھ سازگار بنا دیا ہے، ہم آہنگ بنا دیا. بس عذاب کیا ہے؟ ایسی چیز جو انسان کی ذات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے. لیکن ہم آہنگ کس نے کی ہے؟ خود اس نے کی ہے، خدا نے نہیں کی ہے. اسی لیے لفظ عذب اس کا معنی ہوتا ہے ہم آہنگ، سازگار. اور امام حسین علیہ السلام کا جملہ انشاءاللہ یاد ہے، کیا ہے؟ شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی. معنی کیا کرتے ہیں کہ شیعو، جب ٹھنڈا پانی، گوارا پانی پیو تو میری پیاس کو، خوب، یا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، انسان کو پیاس بھی لگی ہوئی ہو تو اس پانی کو فطرت کے ساتھ کس نے ہم آہنگ کیا ہے؟ خدا نے. بس ٹھنڈا پانی باہر رکھا، اس کی تڑپ ہمارے وجود کے اندر رکھی، اور جیسے ہمیں پیاس لگتی، ٹھنڈا پانی سامنے آتا ہے، انسان پیتے ہوئے لذت محسوس کرتا ہے. کیوں؟ چونکہ یہ ہم آہنگ ہے. اب چرسی کو لے لیں جو پاؤڈری ہے، جو پاؤڈر پیتا ہے، سوٹا لگاتا ہے، او مست ہو جاتا ہے، اس کی یہی لذت ہے. خوب، یہ جو اس نے اپنے آپ کو اتنا ہم آہنگ کر دیا ہے، وہ چیز جس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھی اس کو ہم آہنگ کر لیا. اس لیے عذاب کو عدید من عذاب کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی بدماشی کے نتیجے میں، اپنے اعمال کے نتیجے میں ایسی چیزوں کو اپنی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے کہ جو اس کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتی ہیں. خوب، جو ہم آہنگ نہیں ہوتی ان کو جب ہم آہنگ کرتا ہے تو اس کے بعد پھر کرب کا عالم کیوں ہوتا ہے اس کے لیے؟ کرب کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو اس کی ذات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھیں، اس نے عادت کے سائے میں ان کو اپنے ساتھ ہم آہنگ کیا تھا. تو کیا ہوگا کہ وہ چیز اس سے چھین لی جائے گی، عادت اس کی باقی رہے گی، اور یہی کرب کا عالم ہوتا ہے. نہیں معلوم سمجھا سکا یا نہیں؟ مثلا پاؤڈری نے اپنی ذات کو پاؤڈر سے وابستہ کر لیا. وابستہ کرنے کے بعد اب کیا ہوا ہے؟ وابستگی کے بعد پاؤڈر لے لیا اور اس کو پاؤڈر سے جدا کر دیا. عادت اس کی ختم نہیں ہوئی. خوب، عادت ہو اور پاؤڈر نہ ملے، اب اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھو اس کی حالت کیا ہوتی ہے. کا یہی ہے کہ اگر تم نے دنیا سے وابستگی کر کے اپنی ذات کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کر لیا ہے اور اس کے تم نشئی بن چکے ہو تو یہ دنیا آپ سے لے لی جائے گی اور یہ عادت تمہاری باقی رہے گی. اس عادت کے ساتھ دنیا سے منتقل ہو گئے. اور یہی کیا ہے؟ فشار قبر. فشار قبر کیا ہے؟ یہی ہے کہ جن سے ہم خوگر تھے، جن سے ہماری وابستگیاں تھیں، جن کو ہم نے عادت کے طور پہ اپنے لیے بنایا ہوا تھا، وہ چیزیں لے لیں، چونکہ ان کا قانون یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی. لیکن وہ عادت جو آپ نے بنائی تھی پاؤڈری کی طرح، وہ عادت
اندر رہے گی، اس عادت کے ساتھ دنیا سے منتقل ہوگا، چیز یہاں پہ رہ جائے گی۔ اب یہ کیا ہے کہا فشار قبر میں، فشار قبر یہی عزیز من، ایک شخص کو عادت ہے مال جمع کرنے کی، مال کی محبت، جمع کرتا وہ مال کے ساتھ اس کا نشہ وابستہ ہو گیا ہے، خوب مال تو ساتھ میں نہیں جائے گا، کیا ہوگا ایک دن یہ مال چھوڑ کر، لیکن وہ جو عادت وابستگی تھی مال سے وہ تو اس کے ساتھ رہے گی، یہ رہے گی، مال ادھر رہ جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب اسی کو کہا جاتا ہے فشار قبر۔ اب وہ یہ نہیں، اس کی تشبیہیں ہیں روایات کے اندر کہ جب عالم قبر میں پہنچے گا انسان تو اس کے لیے فشار قبر ہے۔ فشار قبر سے مراد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دیوار چلے گی ادھر آ جائے گی، ادھر سے ادھر، یہ نہیں ہے عزیز من۔ خوب اس کا بہترین نمونہ کیا ہے؟ آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے، آپ کو کس چیز کا احساس ہوتا ہے؟ کیوں؟ چونکہ روح کا رابطہ بدن سے منقطع ہو جاتا ہے۔ خوب موت میں کیا ہوگا؟ رابطہ روح بدن سے منقطع ہو جائے گا، خوب بدن کو کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خوب یہ پھر عذاب کس کے لیے؟ کا روح کے لیے۔ روح نے کیا کیا ہے؟ کہ روح کو آپ نے ایسی چیزوں کا عادی بنا دیا، ان سے وابستہ کر لیا کہ وہ چیزیں آپ کے ساتھ عالم قبر میں پہنچیں گی نہیں۔ اولاد سے وابستگی پیدا کر لی، خوب اولاد کی وابستگی کے نتیجے میں کیا ہوا؟ دین سے دستبردار ہو گئے تھے، اس حد تک تم نے اولاد کو اپنے اوپر مسلط کیا کہ ہر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ان کا حلقوم بھرنے کی تم نے کوشش کی اس وابستگی کے نتیجے میں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب موت کا عالم ہوا، اولاد کو ادھر رکھ دیا، آپ کو ادھر بھیج دیا، عادت تمہارے اندر، خوب اولاد آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ اسی پاؤڈری کی حالت ہے جس سے پاؤڈر لے لیا جائے اور اس کو جدا کر دیا جائے۔ اب وہ اس عادت کے نتیجے میں اپنا جسم نوچتا ہے، سکون اس کو نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ چونکہ اس نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے۔ بس عادت ساتھ میں جائے گی، جس سے وابستہ تھا وہ چیز اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ خوب پھر کیا کریں؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے وابستگی پیدا کرو کہ جب تم مرو تو تمہارے ساتھ جائیں۔ وہ کون سی چیزیں کہا جو تمہارے ساتھ جائیں گی؟ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، قربانی کے نہ خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، کیا کرو کہ تقوی اپناؤ، تقوی تمہارے ساتھ جائے گا، عمل صالح اپناؤ وہ تمہارے ساتھ جائے گا، صفات اخلاقی اپناؤ وہ تمہارے ساتھ جائیں گی۔ خوب ایسی چیزوں سے وابستگی پیدا کرو کہ جب تمہیں موت آئے تو یہ تمہارے ساتھ جائیں، تاکہ کرب کے عالم میں مبتلا نہ ہو۔ اور یہ کرب کا عالم عقل یہ بتاتی ہے کہ جس چیز سے انسان وابستہ ہو جائے اور وہ چیز اس سے چھین لی جائے، اب وہ کیا ہے؟ اس کے لیے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کرب کا اس کے لیے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں انشاءاللہ اگر مناسبت سے آئے گا تو وہاں پہ عرض کروں گا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو موت آتی ہے اور موت کے بعد عالم برزخ میں منتقل نہیں ہو پاتے ہیں۔ عالم برزخ ہر آدمی نہیں کہ جیسے ہی مرتا ہے عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آئیں گے اسامی قیامت ایک ایک کر کے جیسے ہی مناسب سے ہوگا عرض کروں گا۔ اس میں ایک ہے کہ بعض لوگ مرنے کے بعد عالم برزخ میں نہیں پہنچتے ہیں، عالم برزخ میں اگر پہنچ جائیں تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ راحت، مطمئن ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو موت آتی ہے اور موت کے بعد عالم برزخ میں بھی نہیں ہوتے، عالم دنیا میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ عجیب کٹھن کا مرحلہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ عادات جو غلط اپنائی تھیں ان غلط عادات کے سائے میں وابستگی ہے دنیا سے، اور دنیا کی چیزیں اس سے چھین لی گئی ہیں، اور اس کی وابستگی ابھی باقی ہے۔ جب تک یہ وابستگی باقی رہے گی عالم برزخ میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ مثال عرض کروں تاکہ بات ذہن میں آ جائے، مثال صرف اس لیے کہ مطلب سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہے کسان کو گائے یا بھینس جب بچہ دیتی ہے تو بچہ دینے کے بعد ماں کی وابستگی کس سے ہوتی ہے؟ بچے سے۔ ہو جب تک بچہ نہیں دکھاتا ہے کسان، وہ پھر ماں دودھ نہیں دیتی ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس بچے کو ماں کی طرف لے کے جاتا ہے، اب وہ ماں کا دودھ منہ میں لیتا ہے تو پورا دودھ وہ اتار دیتی ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بچے کو کھینچتا ہے۔ وہ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ ماں کی طرف۔ یہ کدھر لے کے جا رہا ہے؟ اس کے اپوزٹ۔ اب اسی کشمکش میں دونوں جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ چاہ رہا ہے کہ ادھر جائے، کسان چاہ رہا ہے کہ اس کو جھانسا دے کے اپنا دودھ وہاں سے نکال لے۔ یہی جو بچے کو کھینچنا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے فشار قبر۔ اس فشار قبر میں مبتلا ہوتا ہے انسان کے لیے۔ ایسا ہے موت کے نتیجے میں موت آپ کو عالم برزخ میں منتقل کرنا چاہتی ہے، وہاں جائیں آپ، ادھر سے آپ کی وابستگیاں بتاتی ہیں کہ نہیں ابھی تم یہیں پہ رہو۔ ان وابستگیوں کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا، جبکہ موت نے آپ کو عالم برزخ میں منتقل کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی بیچ میں کیا کہا جاتا ہے؟ فشار
قبر. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرنے والے کے لیے کیا کرو؟ نماز وحشت پڑھو. خود نماز وحشت سے ہوگا کیا کہ ایسا ایسا ممکن ہے وہ وابستگی اس کی کم ہو جائے. اور یہ یقین لگ جب تک وہ وابستگی ختم نہیں ہوگی عالم برزخ میں منتقل نہیں ہو. اب اس میں کتنا رہے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس کی کتنی وابستگی ہے. ہندو میں بھی ہے بھلے وہ سنسکرت میں ہے کہ ان کی وابستگی ان کو جلائیں. ہاں بھلے ان کی اخلاقیات بھلے ہے ان کی اخلاقیات. اب بھی اگر جا کر پڑھ کے دیکھیں واقعی ہمارے مذہب اسلام سے کافی ملتے ہیں وہ اخلاقی مطالب. خوب عذاب مانا کر رہے تھے عذاب کا. عذاب میں کیا ہے کہ ایسی چیزوں سے وابستگی پیدا کی جن سے لگاؤ ہو گیا, جن سے محبت ہو گئی, جن سے عادت ہو گئی, اور وہ چیزیں ایسی تھیں کہ جو جانے والی نہیں تھیں. اسی عالم میں کس میں مبتلا ہوتا ہے؟ عذاب میں. اسی عذاب کو کہا جاتا ہے فشار قبر. بس فشار قبر یہ نہیں ہے کہ مٹی کے گڑھے میں بدن پہ کچھ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ مطمئن رہے, مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کچھ بھی نہیں ہے. قبر کھلی بنا ہے, وہ نہیں ہوتی. جو پانی میں مر جاتے ہیں ان کی قبر ہی نہیں ہوتی. جو آسمان میں جل جاتے ہیں اس کی کوئی قبر ہی نہیں ہوتی. تو وہ بھی فشار قبر میں ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. چونکہ روح منتقل ہوتی ہے, روح کی وابستگی اگر دنیا سے ہے تو دنیا انسان سے چھین لی جائے گی, اس کو آگے منتقل کر دیا جائے گا. جب تک وابستی رہے گی آگے نہیں جائے. اب روایات سمجھ میں آتی ہیں کیا؟ موتو قبل ان تموتو. وابستگی ابھی ختم کرو, ابھی وابستگی کو ختم کرو. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اپنا کبھی کبھی بیٹھ کے محاسبہ کریں. وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی اپنا یعنی اس طرح سے مثلا جتنی بھی آپ کے اطراف میں اس وقت چیزیں ہیں جن سے آپ وابستہ ہیں, ان وابستگیوں کو ایک ایک کر کے تصور کریں کہ اگر یہ نہ ہو تو میری کیفیت کیا ہوگی. بس ابھی موٹی مثال عرض کروں تاکہ بات فوراً ذہن میں آئے. بس ابھی کل جہاں تو مصطفیٰ میرا اقامہ باطل کر دے, کیا کیفیت ہوگی؟ یہ وابستگی ہے. اب یہ وابستگی ہے. اگلے دن شہریہ کٹ جائے, کیا حالت ہوگی؟ خوابگاہ سے نکال دیں, کیا حالت؟ یہ وابستگی ہیں بیٹا. ان وابستگیوں آپ اپنا امتحان کریں. ہر ایک انسان کی وابستگی الگ ہے. آپ دیکھیں بعض ایسے لوگ ہیں کہیں پہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ آگا معطل ہو گئے, اسی وقت اٹیک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب وابستگی اس حد تک ہے کہ اگر یہ اس سے چھین لی جائے تو یہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے بدبخت. بالآخر وہ چھین جائے گی تم سے. تم نہ بھی کرو تو ایک دن آئے گا کہ چھن جائے گی. خوب آپ ابھی سے کر دو, اپنے آپ کو آمادہ کرو. کیا ہے کہ ابھی سے وابستگی ختم کرو. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, یہ حسن خمینی جو آج زندہ ہے جانتے ہیں, حرم امام خمینی کا متولی بھی ہے اور یہاں پہ درس بھی پڑھاتا ہے دارالشفا میں. پوتا امام خمینی کا, احمد کا بیٹا حسن خمینی, نام سنا ہوگا, جانتے بھی ہوں گے. ہے یہ چھوٹا تھا اس وقت, بہت چھوٹا تھا. تو امام خمینی کا آخری عالم تھا, مریض ہوئے, مریض کے بعد ہاسپٹل گئے, ایک دفعہ واپس آئے دوبارہ. ان سے بہت زیادہ محبت تھی. جتنی بھی امام کی تصویریں اس کے ساتھ ہیں, حسن کے ساتھ بہت زیادہ تھی. اور جب دوسری مرتبہ مریض ہوئے تو امام نے منع کر دیا کہ آج کے بعد ممنوع ہے, یہ میرے کمرے میں نہیں آ سکتا. تو پوچھا گھر والوں نے کہ آخر آپ کو تو اس سے محبت تھی تو کیوں اس نے کہا میں ابھی آگے جانے والا ہوں اور ایسی وابستگی مجھے روک رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت میں اس کی وجہ سے لٹکا رہوں. ابھی سے بند کر دو, یہ رابطہ ختم کر دو, نہیں چاہیے مجھے یہ رابطہ. اتنی دقیق ذات. ابھی ہم اپنے اطراف میں بیٹھ کر دیکھیں, کسی کی جان پیسے میں اٹکی ہے, کسی کی جان کسی دوست میں اٹکی ہے, کسی کی جان اقامے میں اٹکی ہے, کسی کی جان خوابگاہ میں اٹکی ہے. یہ ساری کیا ہیں؟ وابستگیاں. اور ایک دن یہ ساری ختم ہو جائیں گی. وہ جب ختم ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فشار قبر ہوگا. اس جانور کی طرف جس کو کسان کھینچ کے اپنی طرف لے کے جائے گا اور وہ ماں کی طرف بھاگے گا. ہم بھی اسی طرح ہیں, بھاگیں گے ان کی طرف, ملک الموت لے کے جائے گا عالم برزخ کی طرف. اس بیچ میں کیا ہوگا؟ کا یہی عذاب ہے. بس لفظ عذاب کا معنی کیا ہے؟ ایسی چیز جو خالق کائنات نے انسان کی ذات کے ساتھ سازگار نہیں بنائی تھی, اس انسان نے اپنے سوء استفادہ کرتے ہوئے ان چیزوں سے اپنی وابستگی پیدا کی اور ان کے ساتھ اس نے اپنی ذات کو سازگار بنا لیا. اسی لیے ٹھنڈے پانی کو مائع عذب کہا جاتا ہے. کیوں؟ چونکہ طبیعت انسانی کے ساتھ سازگار ہوتا ہے. البتہ اس فرق کے ساتھ کہ لفظ عذب یہ ٹھنڈے اور گوارا پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن لفظ عذاب ان عادات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو منفی عادات ہوتی ہیں. اس لیے بیشتر لفظ عذاب کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عذاب جہنم کے لیے. وہ چیزیں جو جہنم کی خاصیت ہیں, اگر وہ انسان کی زندگی رونما ہونا شروع ہو جائیں, ان کو لفظ عذاب سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی لفظ عذاب کا اگر لغوی معنی دیکھیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ سازگاری.
ہو، لیکن اصطلاح میں اگر قرآن میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یعنی وہی تکالیف جہنم کی جو اس نے اپنے ساتھ سازگار بنا لی ہیں، اس نے خود بنائی ہیں، خدا نے نہیں کیا ہے۔ لہذا ایک عامیانہ تصور کیا آئے گا کہ جب انسان مرے گا پھر کیا کریں گے؟ فرشتے اٹھائیں گے، جہنم لے جائیں گے، جہنم کیا ہوگی؟ جل رہی ہوگی تو جلتی ہوئی جہنم میں اس کو ڈال دیں گے۔ نہیں آگا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ قاسطون کون؟ یعنی ظالم۔ ظالم کیا ہے؟ کہا یہ خود ایندھن ہے، کس کا؟ جہنم کا، یعنی جہنم اس سے جلتی ہے، نہ یہ کہ جلدی جہنم میں یہ جائے گا۔ یہ جلتا ہوا جہنم کا کیا بنے گا؟ ساز و سامان، یہ خود جلے گا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، لکڑی ہے، لکڑی کو آپ جب جلائیں تو جب لکڑی جلتی ہے تو لکڑی کو جلانے کے لیے الگ سے کوئی آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور جب وہ جل جاتی تو کیا ہے؟ خود ہی جل رہی ہے۔ اب اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اس جلتی ہوئی لکڑی کو کسی اور آگ میں ڈالو تاکہ مزید جلے، نا، جب وہ جل رہی ہے تو جل رہی ہے۔ کا ظالم کون ہے؟ کا حطب، حطب کہتے ہیں ایندھن کو۔ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ خود ہی جہنم ہے چلتی پھرتی۔ کیوں کیا اس نے اپنے آپ کو جہنم ناری کیوں کیا؟ کہ اپنے اعمال کے نتیجے میں آگ کو اس نے اتنا سازگار بنایا اپنے ساتھ کہ اندر سے یہ کیا ہے؟ آگ ہی ہے، جلتی ہوئی آگ ہے، لیکن نظر کیوں نہیں آتی؟ کیا ابھی نشے میں ہے۔ خوب نشہ ٹوٹے گا پھر پتہ چلے گا تو اندر سے جل ہی رہا تھا، خوب میں ہی تھا جو جل رہا تھا، خوب احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں مومنین کے لیے کہا یہ کانوا لجہنم حطبا، اور ادھر سے مومنین کے لیے کیا کہا؟ متقین کے لیے کیا کہا؟ فروح وریحان، یہ خود روح ہیں، یہ خود خوب یہاں پہ وہی ہے، پھر وہاں نہیں ہے لہو روح ولہو ریحان، یہ نہیں ہے، مقدر نہیں ہے، خدا کو پتہ ہے کہ کیا کہنا ہے۔ یہ متقی کیا ہے؟ کہ یہ خود ہی بہشت ہے، نہ یہ کہ اس کے لیے بہشت ہوگی، نہ، جو عمل کیا ہے اس عمل کا نتیجہ ہی بہشت ہے۔ اب حدیث کا معنی سمجھ میں آتا ہے، پیغمبر سے خاتم نے کیا فرمایا کہ انا دار الحکمہ وہی الجنہ، میں دار حکمت ہوں اور یہی کیا ہے؟ یہی بہشت ہے، میں بہشت ہوں۔ وانت یا علی بابھا، آپ بہشت کا دروازہ ہیں۔ وہ کیا کہا؟ یعنی میں بہشت ہوں، یعنی میرا اگر باطن دیکھا جائے تو کیا ہے؟ ساری بہشت ہے، سارا رو ہے، سارا ریحان ہے، الگ سے نہیں ہے کہ اس کے لیے راحتی ہوگی یا یہ پھول بنے گا، نہ، یہ خود ہی پھول ہے۔ جو عمل کیا، عمل کے نتیجے میں کیا کیا؟ ذات کو تبدیل کر دیا، کس میں؟ روح ریحان میں۔ اور یہی روح ریحان بن کر کیا ہوگا؟ کہ موت کے بعد ظاہر ہو جائے گا، موت سے پہلے۔ اور اگر انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ موت سے پہلے اگر اپنے آپ کو وہ کر لے تو کیا کر لے گا؟ خوب رہتی دنیا میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ میں اس وقت جہنمی ہوں یا بہشتی ہوں، اور اگر نہیں ہوگا تو کہ انتظار کرو، ایک دن ہم آپ کو دکھا دیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کو حساب کتاب ہوگا، کہا اس سے پہلے کہ اسرائیل آئے اور تم عالم برزخ میں جا کر ایک ایک جگہ پہ رک کر تمہیں دکھایا جائے کہ تم کیا، اس سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ خود جب پہلے آمادہ کر لو گے تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ قابل جبران ہے، یہاں پہ فرصت ہے، لیکن جیسے موت آ جائے گی اس کے بعد فرصت نہیں ہے۔ جیسے فرعون اذا ادرکہ الغرق، جب غرق ہونے کے نزدیک آیا، نابود ہونے لگا تو کیا کہتا ہے؟ آمن تو میں ایمان لے کے آیا۔ خدا نے کہا اب پہلے بدماشی کر رہے تھے، ابھی جب حقائق عالم آنکھ سے دیکھنے لگے وہ سب مومن ہو جائیں گے۔ یہ تو کوئی فضیلت نہیں ہے، ابھی ایمان لے آؤ کہ جب فرصت باقی ہو، اور جب ساری فرصتیں ختم ہو جائیں اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خوب مال یتیم کھایا، مال یتیم کھانے کے بعد اب فرصت ہے کہ اپنے اوپر نگاہ ڈالو کہ یہ آگ کے لقمے ہیں جو بریانی مٹن بنا کے گلے سے نیچے اتارتا ہے، اور بدبخت کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں۔ یہ کیپسول ہے جہنم کا، جو کیپسول بریانی اور مٹن کی شکل میں گلے سے اتر رہا ہے، جیسے ہی اندر پہنچے گا اور یہ کیپسول کا خول پھٹے گا موت کے وقت، اب کیا کرے گا؟ اب جلنا شروع ہوگا۔ جل اسی وقت رہا تھا لیکن نشے کے عالم میں تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ خوب کیا ہوا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، نتیجہ کیا ہوا؟ کہ اسی ختم اللہ کا نتیجہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ان کے سماعت پہ بھی مہر لگی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ عذاب ہے عظیم۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، یہ جو پردہ ہے یہی کیا ہے؟ پردہ عذاب عظیم۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ لہم کی تعبیر بتاتی ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ کیوں ان کے لیے؟ کہ چونکہ خود انہوں نے اپنے ساتھ
مختص کیا ہے، خدا نے نہیں کیا ہے۔ بس ایک تصور بہشت اور جہنم کا یہ ہے کہ خدا نے الگ سے بہشت اور جہنم بنا کے نہیں رکھی ہے، آپ اور میں اس رہتی دنیا میں اپنی بہشت اور جہنم خود بنا رہے ہیں، اور خود بنانے کے بعد ہوگا کیا کہ ایک دن آئے گا موت کے عالم میں آپ کو اتار دیا جائے گا، آپ کے اس پردے کو، اس غطاء کو آپ کی آنکھ سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا دیکھو گے کہ جو کچھ آپ کر کے لائے ہو یا جو کچھ آپ نے بنایا ہے وہی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ بعضوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، اور بعضوں کے لیے عذاب عظیم، اور کسی کے لیے روح ریحان، اور کوئی کان لجہنم حطبہ، اور کسی کے لیے زقوم، کسی کے لیے شجرہ طوبہ، کسی کے لیے سلسبیل، کسی کے لیے تسنیم۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ یہ آپ کے اعمال کی صورتیں ہیں جو آپ کو مرنے کے بعد دکھائی دیں گی، جو ابھی دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ خوب یہاں تک علی الاختصار، البتہ اور بھی بہت سے ہیں مطالب جو یہاں پہ ذکر ہو سکتے تھے، لیکن عمدن اعراض کیا ہے کہ ایک سبب کیا تھا؟ ختم قلب کا، ہوائے نفس، اور بھی بہت سی ہیں، کہیں پہ خدا نے رین کا، کہیں پہ غلف کا، کہیں پہ تابا کا، بہت سے کلمات خدا نے ذکر کی۔ اب لفظ تابا سے بھی اعراض کیا ہے، اس لیے کہ ابھی بعد میں آیات آ رہی ہیں، وہیں پہ اس کو تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے، اور وہاں پہ عرض کریں گے کہ ختم کس کو کہتے ہیں اور تابع کس کو کہتے ہیں، تب کا معنی کیا ہے، اور پھر ختم کے اس کے ساتھ رابطہ کیا ہے، کہ انشاءاللہ اپنی آیات آ رہی ہیں، وہاں پہ انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔